الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون ان للہ وإنا الیہ راجعون۔ جناب قبلہ آفت افضل زمان صاحب اور سٹیج اور اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جملہ مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے وقت سے وقت نکال کر یہاں آئے۔ اس کے بعد برادر محترم ماسٹر طفیل احمد گوہر صاحب، چودھری محمد اعظم صاحب غازی صاحب، مشتاق گورسی صاحب اور دیگر منتظمین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چودھری صاحب کے شایان شان تقریب کا انعقاد کر کے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، تو یہاں ہم سب بات کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل پیش ہو مقررین نے بڑے اچھے پہلو چودھری صاحب کی زندگی کے اجاگر کیے۔ میں ذاتی طور پر کمزور سا آدمی ہوں، جو چودھری صاحب کی مجھ پہ شفقت رہی وہ آج بھی مجھ پہ اتنی باری ہے کہ میں بات کرنے سے قاصر ہوں، لیکن چونکہ یہاں بات کرنا پڑ رہی ہے تو میں ڈارت بان کی بات کرتا ہوں کہ چودھری محمد تاج صاحب ایک درویش مشن، درویش صفت انسان تھے، اور کیوں نہ ہوتے، وہ ایسی والدہ کی کوکھ میں انہوں نے جنم لیا، ایسی والدہ کی کوکھ میں وہ پلے بڑے جن کے بارے میں والی کشمیر قطب وقت باجی الف الدین صاحب فخر خانوادہ نیلا شریف نے کہا کہ یہ میری بگی میرا چوتھا بیٹا ہے، اور یہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے چودھری صاحب۔ اور وہ میری بگی کون تھی؟ جب ان کی میت جو ہے وہ تدفین کے لیے تیار تھی تو غازی کشمیر سردار فتح محمد کریری یہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا تاج تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ بیگی آنکھوں کے ساتھ کہا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے کفن رکھا ہوا ہے، اگر تم اجازت ہو تو میں اپنی کفن میں ماں کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی ماں کے بیٹے تھے چودھری تاج صاحب، کثیر الجہتی شخصیت تھے۔ ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے یعنی مقدس ساتھ ہیں، اس لحاظ سے میں کہتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کی ذات پہ بات کرنے کے لیے مجھ جیسے کم فہم آدمی کو بھی اگر جس طرح دویز صاحب نے کہا کہ گھنٹوں بات وہ کہہ سکتے ہوں، میں بھی شاید کہہ سکتا ہوں۔ اور وہ ایک آ رہا ہے میرے ذہن میں، وہ کوئی ایسا ہے کہ لاکھوں دن اور لاکھوں راتیں ختم نہ ہوں گی چودھری صاحب کی باتیں۔ وہ ایسی شخصیت تھی جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ بہرحال وہ اگر میں ان کے کچھ پہلو پہ بات کروں گا، سب سے اہم جو پہلو ہے وہ میں اس سے پہلے لیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور اس کے لیے میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مفسر اقبال تھے، اور اقبال کے عاشق تھے، اور اہل علم، اہل حکمت اور اہل دانش جانتے ہیں کہ اقبال سے جو عشق کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نام پہ ابل جاتی تھی ان کی آنکھیں، اور جو اقبالیات پہ جو ان کا دست تھی، جو بات کرتے تھے، اور جو انہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا، میں بالکل اس میں کہنا بات نہیں ہے مجھے کہ میری چودھری صاحب کے بارے میں بالکل یہ پکا یقین ہے کہ ان کا علم کوئی کتابی نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسی ونڈو تھی جہاں سے کشف ٹائپ کی ان کے ذہن میں آتی تھی، اور وہ آگے اسے بیان کرتے تھے۔ تو جب وہ گفتگو کرتے تھے تو موتی روکتے تھے۔ اس کے بعد ان کی ایک یہ ہم کرنے نے بات کی، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کسی نے کوئی زیادتی اپنے حساب سے تو نہیں کی، اپنے پہ نالے کی بات ہوتی ہے، تو کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ آزاد کشمیر کی بڑی شخصیت تھے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پوری ریاست کشمیر کا ستارہ تھے سیاست کا، اور اس طرح وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی قد کاٹ کا ان کا بہت کم ہے، اور مجھے افسوس ہے جس طرح بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ماس سوائے مجاہد اول سردار عبدالحق قیوم خان صاحب کے علاوہ کوئی انہیں نہ ہم اولاد میں سے کوئی سمجھ سکا، اور نہ وہ سیاستدان سمجھ سکا۔ انہوں کا ایسی بات ہے، وہ اتنی بڑی شخصیت تھی۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلح بھی تھے،
معاشرے میں اصلاح، اس لحاظ سے میں ذاتی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب میں LLB کر کے یہاں وکالت میں آیا، بات کر رہا تھا کہ وہ جب میں LLB کر کے وکالت میں آیا تو میرا پتہ کرنے کے لیے وہ جاتے رہتے تھے۔ ایک دن گئے تو کہنے لگے کہ صغیر خان، میں نے کہا جی، کہتے ہیں بات ایسی ہے کہ تم میرے بھانجے بھی ہو، بھتیجے بھی ہو، تو میرا بھائی قدرت اللہ خان جو ہے وہ آج تک کل کوشی کا شکار ہے، تم وکالت میں آ گئے ہو، تو میں سمجھا ہوں کہ تم قدرت اللہ کے جانشین نہیں ہو بلکہ میرے بھی جانشین ہو، ہم دونوں بھائیوں کے آپ جانشین ہو۔ تو یہ 2 لاکھ روپیہ میرے پاس کہیں سے آیا ہے، میں تمہیں دینے آیا ہوں کہ یہ رکھ لو، ایک سلوکی لو اور اسے کرائے پہ دو، وہ تمہیں 150-200 روپیہ روز دیا کرے گا ڈرائیور، اسے باوقار طریقے سے لینا ہے۔ جب تم وکیل بن جاؤ تو اگر میں زندہ ہوا تو یہ بیچ کے مجھے واپس کر دینا، اور اگر مر گیا تو یہ لاہور یتیم خانے میں بیچ کے یہ پیسے ڈالنے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ تمہیں میں نے اپنا اور تم نے دونوں کا جانشین کہا ہے۔ تو وہ 2-3 مطلع کے نام انہوں نے کہا کہ خون والا کام تم نے نہیں کرنا، اس کا خیال رکھنا ہے کہ تم کس کے بیٹے اور کس کے جانشین ہو۔ میں نے انہیں کہا جی کہ اللہ کا شکر ہے، پیسوں کی شاید ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے ضرورت ہو تو لے لوں گا۔ وہ کہنے لگے جی کہ یہ میرے پاس صرف 1 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے بعد میرے پاس نہیں ہوں گے، یہ 1 گھنٹہ تمہاری سعودیت ہے، لینا چاہتے لو۔ تو دوسری بات میں نے کہا جی کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے خاندان اور تعلق والے لوگوں کے آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اپنا ٹرسٹ کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا ایسی کوئی حرکت نہ کروں جس سے آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اسی میں وہ بہت اتنے بڑے سخی آدمی تھے کہ بازار میں آپ دیکھتے تھے کہ بندہ حاجت مند ہے، وہ اسے دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انہیں پورا بازار جانتا ہوتا تھا، لیکن وہ دیکھتے تھے کون بڑا خاص الخاص ہے، اسے کہتے تھے مجھے اتنے پیسے دو، دیتے تھے، اور مہینے 20 دن جب وہ ملے اس کے پیسے انہوں نے الگ رکھے ہوتے اسے واپس لوٹاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کے جو اہم پہلو ہیں، مہمان نوازی تو اس گھر کا خاصا ہے، لیکن یہاں بات کر رہے تھے استقامت کی۔ استقامت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میں صرف ایک پوائنٹ دیتا ہوں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاندانی نسل کو بھی دیکھیں، نسل کو بھی دیکھیں، اور اس پہ ضرور آپ نے سوچنا ہے کہ ابو جال اور بلال حبشی میں کیا فرق ہے۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، بس چودھری صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ موصل کا فن تقسیم ہو گئی، تو ان کو ایک صحافی نے پوچھا، بیٹھے ہوئے تھے ویسے، تو وہ کہنے لگا جی کہ آپ کے سارے تعلقات کریلوی خاندان سے ہیں، آپ ادھر صداق یوم صاحب کے پاس جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بخدات سنو، میں نے سچ بولنا جو ہے یہ سردار فتح محمد کریلوی سے سیکھا ہے، میرے سارے رشتے وہاں ہیں، اور میری والدہ سردار فتح محمد خان کے کفن میں اس لیے دفن نہیں ہے کہ میرے پاس کفن نہیں تھا، بلکہ اس لیے دفن ہے کہ وہ ان کو اپنی والدہ سمجھا تھا۔ لیکن بات یہ ہوئی ہے کہ 3 مہینے پہلے جب صداق یوم صاحب کو پوچھا صحافی کو یہ بتاؤ کہ تم ان دونوں میں سے کس کو بڑا لیڈر سمجھتے ہو، اس نے کہا صداق یوم صاحب کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، صداق صاحب چھوٹے لیڈر ہیں، وہ بڑے لیڈر ہیں۔ انہوں نے کہا صداق یوم صاحب کو 3 مہینے پہلے صدر بنایا تو تجویز کرنے والے سکندر یاد تھے، ہم ساری تائید کر رہے تھے۔ تو مسلم کا ایک آئین ہے، اس کا دستور ہے، اس کے مطابق کوئی آدمی غلط بات کرے، غلط کام کرے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ 3 مہینے بعد انہوں نے بغاوت جو کیا سکندر یاد نے، میری ساری ہمدردی ادھر ہیں، لیکن اس طرح فیض چغتائی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ان کے تو عزیز تھے چودھری صاحب کے، انہوں نے کہا یہ ہمارا عزیز ہے نا فیض چغتائی، وہ سب بلدیہ کے چیئرمین تھے، انہوں نے کہا کہ فیض چغتائی اس کا صدر بنا ہوتا، مجھے کہا ہمارا صداق یوم کو صداق سکندر دونوں بغاوت دیتے تو میں فیض چغتائی کے ساتھ ہوتا، میں آئین کے ساتھ ہوتا، میں دستور کے ساتھ ہوتا۔ تو ایسی ہی شخصیات جو ہیں ان کے بارے میں شاید نے کہا ہے کہ علامہ صاحب کا شعر یہ ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیتا وقت پیدا، اور کسی اور نے کہا ہے کہ مت سین ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک بسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو حاضرین میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک میری التماس ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آج تک ہم کیا کرتے ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ سب سے اچھا یہ ہے کہ اس کی زندگی کی جو سب سے اچھی بات ہو آپ اسے فالو کریں، ورنہ آنا بیٹھنا اور چلے جانا اس کے علاوہ کوئی چیز مطلب نہیں رکھتی، مقصد نہیں رکھتی ہے۔ تو اگر چودھری صاحب کی جو بات آپ کو لگتی ہے وہ میں اچھی لگتی ہے، کثیر و جہتی شخصیت تھی، تو اگر یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جناب ایک نظریے کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو اسی کو لے لیں، اگر وہ سخاوت کرتے ہیں تو سخاوت کو لے لیں۔ تو اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب جیسے دانشور لوگوں کی ضرورت ہے، ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو واپس نہیں آئیں گے، تو اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ یہاں کے دانش و علوقت بیٹھے ہیں، تو اس میں جو بیسک چیز ہے جو سیاست ہے اس میں بھی جو سیاسی نظریہ ہوتا ہے مذہب کی طرح ہوتا ہے، اپنے عقیدے کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چودھری صاحب کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ اپنانے کی توفیق دے، ان کی جو اتنی زندگی کی اچھائیاں ہیں انہیں بہتر انداز میں اللہ قبول کر کے انہیں اعلیٰ درجات سے نوازے، اور جو ان کی کمی کوتاہی ہے بطور بشر اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ میں ایک بار تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں، اور جمعہ کا ٹائم بھی آ رہا ہے، اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔